السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یقیناً یہ بہت اہم ویڈیو ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو بڑی توجہ کے ساتھ آخر تک سماعت فرمائیں اور ہو سکے تو اس کو آگے شیئر کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ دیکھیے، میں آپ کو اس سے پہلے بھی تقریباً 5 مہینے پہلے میرے ویڈیو وائرل ہوا تھا، الحمدللہ اس کو تقریباً 50,000 کے قریب لوگوں نے دیکھا تھا، اور میں نے اس میں یہ بتایا تھا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طارق جمیل ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا مولوی ہے، ایک ایسا مبلغ ہے جو کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو دیوبندی، سنی، بریلوی کچھ نہیں بولتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، دیکھیے اس نے ابھی جو اصل میں یہ حادثہ کیوں پیش آیا اور یہ جو سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو آپ کی قبر کے پاس، آپ کے مزار کے پاس یہ آدمی پہنچ گیا۔ جب یہ پہنچا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے الگ الگ طریقے سے لوگوں نے اس کی ریکورنگ کی، اور میں نے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی۔ میں نے کہا جاہلو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی ڈھونگی ہے، مکار ہے اور یہ منافق ہے، اور یہ منافقت کے طور پر ہی یہاں پر آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اس کی پول کھولتا چلا رہا ہوں، تقریباً میں 2-3 سال سے مسلسل طارق جمیل کو الحمدللہ جتنا میں نے ایکسپوز کیا ہے، غالباً دوسرے لوگوں نے ایکسپوز نہیں کیا ہوگا۔ اور میں اتنا بھی آپ کو بتا دوں، میرے ہی شہر کے اندر تقریباً 50 سے زائد لڑکے جو رات و دن صبح و شام اس کے بیان سنا کرتے تھے، آج بحمدہ تعالیٰ، بفضلہ تعالیٰ وہ اس کو ایک جاہل اور ایک بے وقوف اور ایک دیوبندی عالم سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور اس سے پہلے بہت بڑا داعی سمجھتے تھے، بہت بڑا مبلغ اسلام سمجھتے تھے، لیکن بحمدہ تعالیٰ جب میں نے سارے کے سارے جتنے بھی پروفس ہیں، میں نے اپنے بیانوں کے اندر بھی، اپنے خطاب کے اندر بھی، اور میں نے اپنے ویڈیوز کے اندر بھی جو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں ان پر بھی میں نے جب یہ سارے حقائق لوگوں کے سامنے پیش کی، تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ آدمی کے 2 چہرے ہیں، ایک وہ ہے جو یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ایک وہ چہرہ ہے جو اس کا صرف اور صرف کال ریکارڈنگ کے ذریعے باہر آیا۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے طارق جمیل آتا ہے علامہ خادم حسین رضوی کے مزار پر، اور وہاں آ کر کے فاتحہ خوانی وغیرہ کرتا ہے، اور علامہ خادم صاحب کے بیٹے علامہ سعد حسین صاحب بھی اس سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہاں پر مطلب یہ کہ ایک طریقے سے اس کو مزار پر بلایا جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ تھا، بہرحال بہتر تو یہی تھا کہ اس کو دھکے مار کر باہر نکالنا چاہیے تھا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طارق جمیل ایک ایسا ذلیل آدمی ہے، اور علامہ خادم صاحب اپنی پوری زندگی اس کو ذلیل ہی کہتے رہے، طارق ذلیل بولتے تھے، اور یہ واقعی ذلیل ہی ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا تو یہ ذلیل ہی ہے، ہم بھی اس کو ذلیل ہی مانتے ہیں، پکا ایک نمبر کا منافق اور ذلیل ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اتنے دھرنے دیے ختم نبوت پر، اتنے دھرنے دیے ناموس رسالت پر، ایک بار بھی اگر اس کو اتنی ہی محبت تھی ذلیل آدمی کو، تو کم سے کم 1-2 بار تو اس کو آنا چاہیے تھا، اور اس وقت تو اس نے یہ دیکھا۔ اب بھی اپنی بیان میں کہتا ہے کہ میں ان کو بطور بریلوی نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ ایک بطور مسلمان دیکھتا ہوں۔ مطلب میں کہنا چاہتا ہوں، جب وہ زندہ تھے اس وقت ان کی حیات میں تو یہ وہ بطور مسلمان نظر نہیں آیا، اس ٹائم تو ان کو بطور بریلوی دیکھتا تھا، لیکن ظالم جیسے ہی دیکھا کہ ان کے جنازے میں تقریباً 1.5 کروڑ پبلک پہنچی ہے، تو یہ آدمی بے ہوش ہو گیا۔ یہ جانتا ہے کہ میرے جنازے میں تو مشکل سے کتنے لوگ آئیں گے، وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اب اس ظالم نے سوچ لیا کہ اگر مجھے ان لوگوں کو بھی اٹریکٹ کرنا ہے اور مجھے اپنی پہنچ بنانی ہے لوگوں کے درمیان، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، علامہ خادم حسین کی درگاہ پہ آنا پڑے گا۔ اب یہ ظالم کیا ہے، وہاں سے شرماتا ہوا، اتراتا ہوا یہ ڈائریکٹر ایکٹر آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے وہاں پر فاتحہ خوانی وغیرہ جو بھی کرنے کی ایکٹنگ کی، اور یہ وہاں سے چلا گیا۔ اب یہاں سے جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ طارق جمیل وہاں پر کیوں آیا؟ تو ظاہر بات ہے یہ فیم حاصل کرنے کے لیے، اور جو لوگ جنازے میں شریک ہوئے تھے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ واقعی بڑا ایک سیکولر بندہ ہے، جو دیوبندیوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے، سنیوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے، سب کو سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو پھر سے وہی ریکارڈنگ سننے والا ہوں، شاید آپ بھول گئے ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے اہل حدیث کا ایک حافظ تھا، حافظ بلال، ابھی فی الحال وہ دنیا سے جا چکا ہے، انتقال کر چکا ہے۔ وہ آدمی اس کے نظریات سے کچھ اختلاف رکھتا تھا۔ اختلاف یہ تھا کیونکہ اس نے ایک مرتبہ اچانک سے بیٹھا ہوا تھا، اور ایسا لگا کہ جیسے مطلب اس کے کان میں کسی نے کہہ دیا کہ یار تو حضرت علی کو مولا علی کیوں نہیں کہتا؟ تو اس شیطان نے کیا کیا، اس دن اس نے اپنے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ یار تم لوگ علی علی کرتے ہو،
علی مت کہا کرو، مولا علی کہا کرو۔ ہم لوگ اتنے دنوں سمجھا رہے تھے اس بے وقوف کو، لیکن سمجھ میں نہیں آئی۔ اچانک سے پتہ نہیں ایسا لگا کہ اس کے کان میں کسی جن نے آ کر کہہ دیا ہو کہ بھائی علی نہیں مولا علی کہا کرو۔ بہرحال اس نے یہ پیغام دیا اس چیز کو لے کر۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ایسا لگتا تھا کہ ہاں بھائی یہ آدمی سنیوں کی طرف بھی ہے، سورہ کلی ٹائپ کا بندہ، اور یوں سمجھ لیں جیسے کہ سیکولر ٹائپ کا بن رہا تھا۔ تو بلال نے کیا کیا، جو اہل حدیث کا تھا، اس نے اس کو فون کیا اور کہا کہ بھائی آپ اتنا سافٹ کارنر کیوں استعمال کرتے ہیں سنیوں کے لیے بھی، جو سنی حنفی رضوی ان کے لیے بھی اور شیعوں کے لیے بھی۔ تب اس نے پوری حقیقت کھول کر واضح کر دی اور اس نے بتایا میں پکا کٹر دیوبندی ہوں، سڑا ہوا دیوبندی ہوں، سڑا ہوا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اور میں سنی خاندانوں کو، رضوی خاندانوں کو توڑنے کے لیے اور شیعہ خاندانوں کو توڑنے کے لیے میں سافٹ کارنر استعمال کرتا ہوں۔ بیٹا تم ابھی تبلیغ کے منہج کو نہیں سمجھتے پوری طریقے سے، یہ کہتا ہے اس کو، اس لیے میں نے ان کو قریب کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ اگر اب بھی آپ کو اس کے بارے میں ذرہ برابر ڈاؤٹ ہے تو پلیز آپ اس کو آڈیو کو پورا سن لیں، اور اس کے بعد آپ پر یہ راز بالکل عیاں ہو جائے گا، راز بالکل فاش ہو جائے گا کہ طارق جمیل نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا رذیل ہے اور یہ بہت بڑا ذلیل ہے جو پوری قوم کو، پوری امت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ 10 لاکھ روپے لے کر کے نکاح پڑھاتا ہے اور پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ سادگی اور عاجزی انکساری منکسر المزاج بن گئے۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں بڑے پیار سے سنوں گا۔ ہاں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں، نہیں میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب، جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا۔ مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا آپ کفر پھیلا رہا ہوں۔ اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا۔ اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا ایک نعمت، کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے۔ مت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے۔ بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔ میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔